بیوی بد کردار نہیں ہوئی، کافر ہو سکتی، بد کردار نہیں ہوئی، کافر۔ لوط علیہ السلام کی مثال، بہترین انسان لوط علیہ السلام، بدترین انسان ان کی بیوی۔ تو اللہ نے قرآن میں سارے نقشے نمونے بیان کر دیے ہیں، کسی کی بیویاں خراب ہیں، کسی کے شوہر خراب ہیں۔ اب ان کی خرابی کو درست کرتے کرتے ہم خود خراب نہ ہوں۔ میں نے آپ سے ایک بات شیئر کی تھی نا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سے خطوط لکھے خارجیوں کو۔ ان کے زمانے میں ایک فرقہ پیدا ہو گیا تھا جو بس بہت ہی متشدد فرقہ تھا، انتہا پسند فرقہ تھا۔ بہت سی انہیں تلقین کی، اسلام کی بات بتائی، قرآن کی بات بتائی، حدیث کی بات بتائی، اور آخر میں فرماتے ہیں کہ اب میں تمہاری اصلاح کرتے کرتے میں خود کو نہیں بگاڑ سکتا، جو زبان تم سمجھتے ہو میں نہیں بول سکتا، اور جو میں بولتا ہوں تم سمجھ نہیں سکتے۔ تو انسان بند گلی میں زچ ہو جاتا ہے کہ اولاد گندی ہے، کسی کا باپ نشئی ہے، کسی کی اولاد نافرمان ہے، کسی کی بیوی بد کردار بد زبان، کسی کا حامل فرعون، گزارا کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ اگر تم اپنے اندر تقوی اختیار کرو گے، اللہ تمہیں کرائسس کے اندر بہترین زندگی، بہترین لائف سٹائل کا موقع فراہم کرے گا۔ اور پھر وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، یہ اتنی بڑی آفر ہے، قرآن نے بہت سے مقامات پر یہ آفر کی ہے، تمہارے گزشتہ گناہ معاف کر دے گا۔ دنیا میں اس سے بڑی آفر کوئی نہیں ہو سکتی کہ سب سے بڑی آفر یہ کہ تمہارے گزشتہ، بلکہ سورہ فرقان میں ہم پڑھیں گے 29ویں پارے میں اور 19ویں پارے میں کہ اللہ رب العزت نہ صرف تمہارے گناہ معاف فرما دے گا، تمہاری گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے گا۔ بندے کے اندر جتنا خلوص، جتنی توبہ، جتنی انکساری، جتنی اللہ کے ساتھ محبت، جتنا اللہ پہ یقین، اللہ پہ توکل، اللہ پہ بھروسہ، فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللہ، حضور کا اتباع، یہ گناہ بھی نیکیوں میں تبدیل ہو جائے گا۔ تو تمہارے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ تم ہر وقت تمہاری زندگی، جیسے مادی زندگی کے لیے آکسیجن کی ضرورت ہے، روشنی ہوا کی ضرورت ہے، خوراک کی ضرورت ہے، ایمانی زندگی کے لیے تقویٰ کی ضرورت ہے۔ اس کے بغیر ایمان قائم نہیں رہ سکتا۔ اور واللہ ذو الفضل العظیم، وہ تو انتہائی فضل والا اور عظمت والا ہے۔ حضور کریم کی دعا ہے نا کہ اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی، اللہ ہم سب کے گناہوں سے زیادہ وسیع تیری رحمت ہے۔ سب کے گناہوں میں فرعون کے گناہ بھی شامل ہیں، شداد کے، نمرود کے، ابو جہل کے، ابو لہب کے، سب کے گناہ شامل ہیں۔ ہم سب کے گناہوں سے زیادہ وسیع تیری رحمت ہے، اور ہمیں اپنے عمل پر اتنا بھروسہ نہیں ہے جتنا تیری رحمت پر بھروسہ ہے۔ اور یہ اللہ کے قانون کے خلاف ہے، خدا کی خدائی کے خلاف ہے کہ اللہ ایک طرف اپنا قانون جاری کر دے اور دوسری طرف خود ہی اس کی مخالفت کر دے۔ وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اس پہ بھروسہ کر لے، سچے دل سے بھروسہ کر لے، اللہ اس کے لیے راستے مہیا کرے گا، راستے مہیا کرے گا۔ اب یہ جس ماحول میں یہ آیت نازل ہوئی وہ ماحول آپ جانتے ہی ہیں کہ یہ رسول اللہ کا مکان ہے اور یہ ابو لہب کا مکان ہے، اور ایک گندا ہمسایہ ایک اچھے ہمسائے کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کوئی کوکنگ ہو رہی ہے، کوئی کھانا بن رہا ہے، وہ دیوار پر سے کوڑا کرکٹ پھینک رہے ہیں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم استراحت فرما رہے ہیں، قیلولہ فرما رہے ہیں، وہ دیوار میں کوئی ٹھوکا ٹھاکی کر رہے ہیں۔ یعنی ہر کام اذیت والا کام، ہر کام اذیت والا کام۔ اللہ کا پاک پیغمبر صرف ایک جملہ ارشاد فرماتا ہے کہ چچا جان کیا ہمسائیگی کا یہی طریقہ ہے جو آپ کر رہے ہیں؟ کیا ہمسائیگی ایسی ہوتی ہے جو آپ کر رہے ہیں؟ یہ نہیں کہ اگر اس نے کوڑا پھینکا تو حضور نے اپنے گھر کا کوڑا اور اس کا ملا کے اس کے گھر بھی پھینک دیا۔ اس نے اگر دیوار میں ہتھوڑا مارا تو حضور نے اینٹ ہی ہٹا دی اس سے۔ کمینے کا مقابلہ نہیں کیا جاتا، بندہ خود کمینہ ہو جائے۔
مقابلہ نہیں کیا جاتا. ہاں راستہ تھوڑا سا جدا کیا جاتا ہے، وہ حجرم حجرن جمیلہ، تھوڑا سا راستہ آپ اپنا الگ کر لیں، مقابلہ نہ کریں کبھی. اب یہ جو اگلی آیت آ رہی ہے وہ ہجرت کی رات، اور ہجرت کی رات جو تھی وہ موت کی رات تھی. اور ہم موت کا لفظ تو سنتے ہیں، ابھی تک ہم میں سے کسی نے موت کا سامنا نہیں کیا. موت کیا چیز ہے؟ دعا تو یہی کریں کہ اللہ تعالیٰ راحت والی موت دے اور ایمان والی موت دے. ٹھیک ہے. کچھ پتہ نہیں تھا کہ کس طرف سے حضور کے اوپر حملہ ہو جائے. یہ جیسے آج کل وائٹ ہاؤس ہے، UN کا پلیٹ فارم ہے، مکہ کی جو چھوٹی سی شہری ریاست تھی نا، اس کے اندر ایک دارالندوہ تھا. جیسے ڈیرا ہوتا ہے کسی جاگیردار کا، کسی MP MLA کا ڈیرا ہوتا ہے. اس دارالندوہ میں یہ تمام جو کریم تھی مکہ کی، عتبہ، نضر بن حارث، ابو جہل، ابو لہب، امیہ بن خلف، ابو سفیان، یہ سب سر جوڑ کے بیٹھے. کہ یہ جو دو باتیں ہوئی ہیں نا جی، ایک شیب ابی طالب سے حضور کو رہائی مل گئی، اور دوسرا حضور آج کی زبان میں اگر میں بات کروں بغیر NOC کے مکہ کی شہری ریاست سے باہر کیوں گئے؟ طائف کیوں گئے؟ آپ قبیلے سے بغاوت کیا آپ نے، قانون شکنی کی. باقی تو لاوا پکا ہوا تھا کہ ہمارے خداؤں کو برا کہتا ہے، ہمارے آباء و اجداد کو گمراہ کہتا ہے، وہ تو تھا ہی تھا، یعنی مذہبی عصبیت تو تھی. اب یہ ایک قانونی ایلیگیشن، چارج شیٹ حضور پہ عائد ہو رہی ہے. اب فیصلہ، یہ مشورہ، پہلے مشورہ ہوا پھر فیصلہ ہوا. پہلا مشورہ تو یہ تھا کہ رسول اللہ کو عمر قید، شیب ابی طالب سے تو بچ گئے نا، انہیں پکڑو، رسیوں سے جکڑو، زنجیروں سے باندھو، کسی وڈیرے کے ڈیرے میں ڈال دو، خود ہی ختم ہو جائیں گے. نضر بن حارث نے کہا کہ نہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے. اس نے جو جماعت تیار کی ہے نا مکہ میں، وہ جماعت ہم سب کو ختم کر دے. کیوں؟ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت موت سے اس طرح محبت کرتی ہے جس طرح تم زندگی سے محبت کرتے ہو. وہ کبھی بھی اپنے سردار کی یہ عمر قید کی سزا برداشت نہیں کریں گے. اچھا کیا کریں؟ اسے ملک بدر کر دو، مکہ کی باؤنڈری وال سے نکال دو اسے، اس کے حقوق شہریت سلب کر لو. فرمایا یہ بھی نہیں تھی، یہ جہاں بھی جائے گا اپنا گروہ بنا لے گا. اس کی زبان، اس کا کردار، اس کا اخلاق، اس کی دعوت اتنی پرکشش ہے کہ جہاں بھی جائے گا ہمارے خلاف جتھا بندی کرے گا اور پھر وہ ہمارے اوپر حملہ آور ہوگا. یہ بھی ٹھیک نہیں. اچھا اب کیا کریں؟ اب ابو جہل کی باری تھی بات کرنے کی. ابو جہل نے کہا کہ دیکھو یہ قبیلہ بنو ہاشم کا جو قبیلہ ہے نا، یہ بہت پاورفل قبیلہ ہے، مذہبی لحاظ سے بھی اور مالی لحاظ سے. اگر اس کے فرد کو، محمد عربی کو ہم قتل کریں گے نا تو یہ قبیلہ ہمیں جینے نہیں دے گا، قصاص لے گا ہم سے، ایک کے بدلے میں ہمارے 10 سردار مارے گا. آپ ایسا کریں کہ مکہ کے جتنے بڑے بڑے قبائل ہیں ہر قبیلے سے ایک بندہ لے لو، وہ 10-12 بندے جتنے ہوں گے بیک وقت حضور پہ حملہ کر دیں. یہ نیٹو کی پالیسی، امریکہ اکیلا نہیں آیا، نیٹو لے کر آیا. ٹھیک ہے، یہ اس دور کا نیٹو تھا. تو 10 بندے جب حملہ کریں گے محمد کا خون ڈیوائیڈ ہو جائے گا. 10 قبیلوں سے قریش بدلہ نہیں لے سکیں گے، فرد واحد قتل کرے گا تو بدلہ لے سکیں گے. اس پر سب نے صدقنا وآمنا کہہ دیا کہ ہاں یہ تو چیز بہت اچھی ہے. قتل کا منصوبہ بن گیا، اور جو جنہیں یہ اسائنمنٹ دینی تھی وہ بھی تیار ہو گئے، وہ بھی مسلح ہو گئے، اور وقت کا بھی تعین ہو گیا کہ آج رات یک بار بھی حملہ کریں گے، یک بار کی ٹوٹ پڑیں گے.
اور حضور کا خون ڈیوائڈ ہو جائے گا، سانپ بھی مر جائے گا، لاٹھی بھی بچ جائے گا۔ اب میرے بھائیوں، اس تناظر میں یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ سیرت کے بغیر، سنت کے بغیر قرآن سمجھ نہیں آتا، یہ آیت سمجھ نہیں آتی اس کے بغیر۔ اب دیکھیں آیت میں کیا فرمایا جا رہا ہے، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اے میرے نبی، وہ وقت یاد کر جب کفار مکر کر رہے تھے، سازش تیار کر رہے تھے، بے کا تیرے خلاف، تیرے بارے میں، ٹھیک ہے؟ الذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا، وہ تیرے خلاف فیصلہ کن قدم اٹھا رہے تھے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ یہ جب عراق پر حملہ ہوا، وہ سارے نیٹو کے سربراہوں کی جو کانفرنس ہوئی، اس کے بعد بش بذات خود پوپ کے پاس گیا تھا، اور وہ پک آج بھی سوشل میڈیا پر موجود ہے۔ پوپ اپنی کرسی پہ بیٹھا ہے اور دنیا کا بت جو ہے وہ نیچے اس کے قدموں میں بیٹھا ہے اور اس سے مذہبی اجازت لے رہے تھے۔ گویا کہ یہ سیکنڈ راؤنڈ ہے، صلیبی جنگ کا یہ سیکنڈ راؤنڈ شروع ہو گیا، اس کی اجازت آ گئی۔ اب اس کے پاس سیاسی اجازت ہے، اس کے پاس عسکری اجازت ہے، اس کے پاس مذہبی اجازت ہے، NOC اس کے پاس، تینوں NOC۔ پورا ہوم ورک کرنے کے بعد انہوں نے کام کیا ہے۔ انہوں نے نعرے نہیں لگائے، انہوں نے بائیکاٹ نہیں کیا۔ ہم تو بائیکاٹ کرتے ہیں، ہم تو نعرے لگاتے ہیں۔ نعرے لگانے سے پہلے بھی ہم خدا کی نافرمان، نعرے لگانے کے بعد بھی خدا کے نافرمان۔ ہم سوچتے نہیں ہیں، ہم کام کرتے ہیں، وہ سوچتے ہیں۔ ان کے تھنک ٹینک ہیں، ہمارے فرقے ہیں، ہمارے فرقے ہیں۔ تو جب کفار تیرے بارے میں فیصلہ کر رہے تھے لیثبتوک، کہ تجھے رسیوں میں جکڑ دیں، تجھے زنجیروں میں جکڑ دیں، ختم کر دیں، تجھے باندھ دیں، او یقتلوک، یا یہ کہ تجھے قتل کر دیں، او یخرجوک، یا تجھے ملک بدل کر دیں۔ یہی تین باتیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ وَيَمْكُرُونَ، وہ اپنے مکر کر رہے تھے، وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اللہ اپنی چال چل رہا تھا، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور ایسی چالوں میں اللہ سب سے زیادہ آگے ہوتا ہے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَٰذَا، جب ان کے اوپر ہماری آیات پڑھ کے سنائی جاتی ہیں، انہیں ہماری آیات پڑھ کے سنائی جاتی ہیں، قرآن پڑھ کے سنایا جاتا ہے، تو یہ اس کا مقابلہ، اس کے رد عمل میں کیا کہتے ہیں؟ قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا، جی ہاں ہم نے قرآن سن لیا تمہارا، تمہاری باتیں سن لی، تمہاری دعوت سن لی۔ لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَٰذَا، ہم چاہیں تو ہم بھی ایسا کلام لا سکتے ہیں۔ اچھا جی، 1441 سال ہو گئے اس آیت کو نازل ہوئے، آج تک کوئی مائی کا لال اس قرآن کے مقابلے کی ایک آیت نہیں لا سکا۔ بھئی اگر تمہارے پاس اپنے دشمن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شکست دینے کے لیے کوئی ٹول موجود ہے، کوئی انسٹرومنٹ موجود ہے، تو دیر کس چیز کی؟ لے کر آؤ۔ لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَٰذَا، ہم اگر چاہیں تو ہم اس جیسا کلام لا سکتے ہیں، اس جیسا نظام حیات، اس جیسا نظام معیشت، اس جیسا نظام سیاست، اس جیسا نظام تعلیم، اس جیسا دفاعی نظام، عسکری نظام، سوشل سسٹم، مورل سسٹم، ہم چاہیں تو لا سکتے ہیں۔ تو لائے کیوں نہیں بھی آج تک؟ بھئی ہوگا تو لائیں گے۔ جس طرح اس کے متکلم کی کوئی مثال نہیں ہے، بے مثال ہے، متکلم کا کلام بھی بے مثال ہے، نہ اس کی کوئی مثل ہے نہ اس کی کوئی مثل ہے۔ کیوں؟ کلام کیا ہے؟ آپ گفتگو کرتے ہیں، میں گفتگو کر رہا ہوں، یہ میرے الفاظ میرے وجود سے جنم لے رہے ہیں، تو یہ بھی خدا کے وجود کا تسلسل ہے۔ اب شرک نہ ہو جائے، اللہ مجھے معاف فرمائے، یعنی جو شان خدا کی ہے وہی شان قرآن کی ہے۔ تو اگر ہم جس طرح وہ بے مثال ہے، کلام بھی بے مثال ہے۔ ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ تو من گھڑت باتیں ہیں، پرانی کہانیاں ہیں جو لوگوں سے ہم سنتے چلے آ رہے ہیں۔ اب ذرا یہ اس بات پہ غور کریں کہ پچھلی آیت میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کا منصوبہ بنایا جا رہا تھا،
اور اس آیت میں اس منصوبے پہ تبصرہ کیے بغیر اللہ نے قرآن کا ذکر شروع کر دیا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ انہیں حضور کی ذات کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں تھی، وہ تو صادق اور امین کہتے تھے۔ اصل جو غضب تھا، جو ہدف تھا، وہ حضور کی دعوت تھی، اور حضور کی دعوت کا مرکز اور محور قرآن تھا، اس لیے آپ قرآن کی طرف کلام پھریں گے، کیونکہ یہ بات ہم دیکھ چکے ہیں، اور آگے سورہ قصص میں بھی یہ قصہ آئے گا کہ کفار سن 590 میں شیب ابی طالب سے پہلے ان کا ایک ڈیلیگیشن آیا اور آ کے اپنے زمانے کی جتنی بڑی آفر ہو سکتی تھی وہ آفر کر دی، ہمارے بادشاہ بن جاؤ، ہمارے لیڈر بن جاؤ، کوئی شادی کا چکر ہے تو جس کے ساتھ کہو گے شادی کرا دیں گے، لیڈرشپ کی جو شکل چاہتے ہو، مذہبی لیڈرشپ، سیاسی لیڈرشپ، تجارتی، سب کچھ تو دینے کے لیے تیار ہے، یہ کام چھوڑو۔ جب وہ دنیا بھر کی آفر کر چکے تو رسول اللہ نے اتمام حجت کے لیے پوچھا، بس آپ کی بات پوری ہو گئی، اب مجھے بات کرنے کی اجازت ہے؟ لوگوں نے کہا جی بات کریں، اور تصور کریں کہ وفد کتنا بڑا تھا، اور ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں اور جناب ابو طالب بیٹھے ہیں اور کوئی نہیں۔ فرمایا کہ تم میرے ایک ہاتھ پر چاند اور دوسرے پہ سورج بھی لا کے رکھ دو گے نا، میں یہ کام نہیں چھوڑوں گا۔ ایک ہاتھ پہ چاند لا کے رکھ دو، دوسرے پہ سورج لا کے رکھ دو، بعد میں بھی ہے 23ویں پارے میں قرآن، وہ جو ایک پوسٹ ہے نا کہ اللہ کے پاس جائیں تو وہ حضور کی باتیں کرتا ہے، حضور کے پاس جائیں تو اللہ کی باتیں کرتے ہیں۔ یہ قرآن کیا ہے؟ یہ اللہ کا کلام ہی تو ہے، سارا حضور کے ذکر خیر سے بھرا ہوا ہے۔ اور رسول اللہ کے پاس چلے جائیں اللہ کا تعارف، اللہ کے پاس چلے جائیں رسول اللہ کا تعارف۔ تو کفار بالکل نامراد ہو کے واپس چلے جائیں۔ تو یہ اصل میں قرآن کے بارے میں ان کا جو رویہ تھا، اصل دشمنی، فما یکذبک بعد بالدین، آپ کو نہیں جھٹلاتے یہ، الیس اللہ باحکم الحاکمین، فما یکذبک، آپ کو نہیں جھٹلاتے، بعد بالدین، قیامت کے منکر ہیں۔ تو اس تناظر میں یعنی اگر حضور کی صحبت میں بیٹھ کے قرآن سمجھیں گے تو قرآن سمجھ آئے گا، ورنہ یہ بات ہم پہلے پارے میں پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ میں کہ یہی قرآن یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا، بہت سے لوگ اسے پڑھ کے گمراہ بھی ہوتے ہیں اور بہت سے لوگ اسے پڑھ کر ہدایت بھی پاتے ہیں۔ آپ الہام جو کتاب ہے قادیانی کی، غلام احمد قادیانی کی پڑھیں، اب ماشاءاللہ آپ عمر کے اور ایمان کی پختہ حالت میں آپ پڑھ سکتے ہیں، میچور ہیں۔ ایسے ایسے قرآن کے حوالے لے کر آتا ہے کہ انسان چکرا جاتا ہے اپنی نبوت کے جواز میں، وحی اور الہام جو اس کی کتاب ہے، لیکن وہ ساری کتاب اس کی سیرت اور حدیث کے بغیر ہے، سیرت اور حدیث کا ٹچ ہی نہیں، یعنی حضور کی صحبت میں قرآن نہیں سمجھا، گمراہ ہو گئے، اور جنہوں نے قرآن کو قرآن لانے والی کی صحبت میں سمجھا وہ کامیاب ہو گئے۔ تو یہ قرآن حکیم کے بارے میں ان کا یہ طرز عمل بیان کیا۔ اب یہ جو اگلی آیت ہے وہ اس وقت سے متعلق ہے کہ جب بدر کا لشکر مکہ مکرمہ سے چلا اور ابو جہل جو خانہ کعبہ کا متولی تھا، وہ خانہ کعبہ کا غلاف ملتزم کے پاس کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کے اللہ سے یہ دعا کرتا ہے، وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ اے اللہ، اگر محمد حق لے کر آیا ہے تیری طرف سے اور ہم اس کا انکار کرتے ہیں تو ابھی آسمان سے پتھروں کی بارش ہم پہ برسا دے اور ہمارے اوپر کوئی دردناک عذاب نازل کر دے، ورنہ ہم اپنے آپ کو وہ حق بجانے سمجھتے ہوئے حضور کے مقابلے میں نکلے تھے۔ یہ ان کی دعا نقل کی۔ اب آگے اللہ کا جواب سنیں۔
دیکھیں جواب کیا ہے. کفار کی دعا کیا تھی؟ اے اللہ اگر یہ حق ہے، محمد کی دعوت حق ہے، محمد سچے نبی ہیں، سچے رسول ہیں، پیغام حق ہے، تو ابھی آپ آسمانوں سے پتھروں کی بارش ہم پہ برسا دیں یا کوئی بھی دردناک عذاب ہم پہ نازل کر دیں، اور اگر ہم حق پر ہیں تو پھر ہماری مدد کرنا. اب اللہ تعالیٰ اپنا ایک قانون بیان کر رہے ہیں. وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. اے نبی ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ آپ ان کے اندر موجود ہوں اور اللہ انہیں عذاب کرے. اور وما کان اللہ معذبہم فہم یستغفرون. اور یہ بھی اللہ کا قانون نہیں ہے کہ لوگ اللہ سے استغفار کر رہے ہوں اور اللہ انہیں عذاب میں گرفتار کرے. اب ہمارے صوفیہ نے اور ہمارے مفسرین نے اس پر بڑی لمبی لمبی بحثیں کی ہیں. ان بحثوں کا نتیجہ یہ ہے، حاصل یہ ہے کہ انسان کو مستقل طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے رہنا چاہیے. درود پاک پڑھنے سے دیکھیں عام محاورہ ہے، کسی اجنبی کو بھی سلام کریں تو وہ جواب ضرور دے گا. جب دنیا کے سب سے بڑے انسان کو سلام پیش کیا جائے گا وہاں سے بھی جواب آئے گا. اور دوسرا یہ ہے کہ انسان یعنی ہمارے صوفیہ نے جو وظائف مقرر کیے ہوئے ہیں وہ ایک درود پاک کا مستقل طور پہ اور ایک استغفار کا، اور اسے مکمل ہوتا ہے یہ تیسرے کلمے کی تسبیح کے ساتھ. یہ ہمارے تبلیغی حضرات بھی یہ تلقین کرتے ہیں اور یہ بڑی پرماننٹ بات ہے، بڑی پرفیکٹ بات ہے. یہ جو کلمہ تمجید ہے نا، تیسرا کلمہ، یہ ان لفظوں سے جس طرح ہم اپنے گھروں میں ڈرائنگ روم میں ڈیکوریشن پیس لگاتے ہیں، اللہ نے اپنے عرش کو ان لفظوں سے ڈیکوریٹ کیا ہوا. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اور غلاف کعبہ پہ بھی لکھا ہوا، غلاف کعبہ پہ بھی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ. اور پھر یہ اللہ کا تعارف کرانے والے کون ہیں؟ وہ تو رسول اللہ ہیں. تو اس حوالے سے حضور کی ذات پر درود، پہلے اللہ کی تعریف، پھر حضور کی ذات پہ درود پاک، اور پھر اپنی عرضی استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اللہ میری دنیا اور آخرت کی ساری حاجتیں پوری ہو جائیں گی اگر مجھے تو سے معافی مل جائے. اگر آپ مجھے معاف کر دیں گے نا، میری دنیا بھی بن گئی، میری آخرت بھی. تو میرے بھائی اور بہنوں، اسے زندگی میں اختیار کریں ان تین کلمات کو. اب اللہ تعالیٰ نے اپنا یہ قانون بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ جب تک نبی اپنا مرکز نہ چھوڑے، دعوت کا مرکز نہ چھوڑے، اتمام حجت نہ ہو. آج کل کی زبان میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں جب تک کسی اسٹوڈنٹ کے کریڈٹ آر پورے نہ ہوں امتحان نہیں لے سکتا ٹیچر. کریڈٹ آر پورے ہوں گے پھر امتحان ہوگا. تو اللہ کی حکمت کے مطابق جب تک کسی قوم کی مہلت پوری نہ ہو اور نبی کے ساتھیوں کی آزمائش پوری نہ ہو، اس وقت تک اللہ قوم کو عذاب نہیں دیتے. یہ ہم تفصیل سے سورہ اعراف میں پڑھ چکے ہیں، 7 قوموں کے حالات پڑھے ہیں. جب اتمام حجت نبی کی طرف سے ہو گیا، قوم نے ڈھٹائی کی حد کر دی، نبی نے ابلاغ کی حد کر دی. اب نبی درمیان سے ہٹ گئے، اللہ درمیان میں آ گیا اور قوم کو ہلاک کر دیا. یہ ہے اللہ کا قانون. اتمام حجت سے پہلے اگر پکڑ لے تو اللہ کا قانون توبہ پھر اس کی خلاف ورزی ہے. اللہ ایک طرف تو آپ توبہ کی دعوت دیتے ہیں اور دوسری طرف توبہ کا موقع نہیں دیتے. نہیں، اللہ کے قانون میں کوئی تناقض نہیں ہے، اللہ کے قانون میں کوئی تضاد نہیں ہے. ہاں، یہ اس کی حکمت ہے کہ کس بندے کی کتنی مہلت ہے، یہ اس کی حکمت ہے. اس کے بارے میں ہمارے پاس کوئی پیمانہ نہیں ہے کہ ہم بتا دیں کہ فلاں کی حکمت، فلاں کی مہلت 10 سال ہے، فلاں کی 20 سال ہے. اپنے بارے میں پتہ نہیں ہے، دوسرے کا کیا بتائیں. اب اللہ کا قانون یہ ہے کہ عذاب مانگنے کے باوجود نہیں آیا. ابو جہل غلط تھا، جماعت ان کی غلط تھی، کفر تھا. ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سراپا حق ہے، لیکن عذاب نہیں آیا. کیوں نہیں آیا؟ اللہ کا قانون مہلت ابھی ختم نہیں ہوا تھا. ایسے موقعوں پر صحابہ بھی انسان ہی تھے، رسول اللہ بھی انسان تھے. انسانی عوارضات ہیں، انسانی جذبات ہیں، انسانی کیفیات ہیں. ان سے تو کوئی بشر مبرہ نہیں ہے.
تو بڑا ایک عجیب سا فیل ہوتا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، ہمارا شکنجہ آزمائش کا ٹائٹ ہو رہا ہے اور ان کی رسی دراز ہو رہی ہے۔ فرمایا وَلَا تَعْدُ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا، اے نبی آپ ان کے بارے میں جلدی نہ کریں، ہم خود ان کے دن کاؤنٹ کر رہے ہیں۔ وَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ سورہ مریم میں فرمایا آپ ان کے بارے میں جلدی نہ کریں، إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا، ہم تو ان کے دن شمار کر رہے ہیں کہ کب ادھر سے مہلت ختم ہوگی، کب ادھر سے شکنجہ کسا جائے گا۔ تو اب جب تک نبی موجود ہو عذاب نہیں آ سکتا، اور کفار مکہ میں سے جتنے بھی کافر تھے ان میں سے ہر روز، ہفتے میں، 10 دن میں کوئی نہ کوئی لوگ مسلمان ہو رہے تھے، مسلمان ہو کر استغفار کر رہے تھے۔ تو گویا کہ استغفار بھی ہو رہا ہے اور نبی کی صحبت بھی موجود ہے، یہ دو چیزیں خدا کے عذاب میں جو ہے وہ محفوظ کرنے والی، تو اس لیے تم پر عذاب نہیں آ رہا۔ وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم هم يستغفرون، ایک طرح يعذب ہے، يعذب فعل ہے، دوسری طرح معذب ہے، معذب فاعل ہے۔ فعل اور فاعل میں کیا فرق ہوتا ہے؟ فعل کام کو کہتے ہیں، فاعل کام کرنے والے کو کہتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ عذاب بھیجے جب تک کہ اتمام حجت نہ ہو۔ اب جب اتمام حجت ہو گیا، تم نے نبی کو اپنی بستی سے نکال دیا، اب یہ کیسے ممکن ہے کہ تم پر عذاب نہ آئے؟ اب اگلی آیت سنیں، مَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ، اب اللہ تمہیں کیوں عذاب نہ دے؟ اللہ کو کیا لفظی ترجمہ ہوگا، مَا لَهُمْ، تمہیں کیا ہوا، اللہ يُعَذِّبُهُمْ، تمہیں عذاب نہ دیا جائے، اللہ کی طرف سے۔ اب وہ جو امان تھی وہ اٹھ گئی حضور کے جانے سے، لہذا اب تم عذاب کی شکنجے میں کسے جا رہے ہو۔ وَيَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إِنْ أَوْلِيَاءُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اب اللہ تمہیں عذاب کیوں نہ دے؟ اس لیے کہ تم اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہو اور تم خانہ کعبہ کے ناجائز قابض بنے بیٹھے ہیں۔ یہ جو قبضے گروپ ہے نا، خانہ کعبہ پہ تم نے ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے، حالانکہ خانہ کعبہ کی تولیت کے حقدار صرف متقی لوگ ہیں، وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ یہ نہیں جانتے۔ خانہ کعبہ کی تولیت اور دوسری طرف خانہ کعبہ سے لوگوں کو روکنا، یعنی خدا کے گھر میں خدا کا نام لینے پر پابندی ہے، خدا کے جو شریک ہیں ان کا نام لیا جا رہا ہے۔ یہ تو ایسے ہی ہے کہ خدا نہ خاصہ چور ڈاکو آ جائیں اور گھر والے کو باندھ دیں رسیوں سے اور اس کے سامنے گھر لوٹنا شروع کر دیں، تو اب تمہیں اس کا عذاب مل کے رہے گا۔ اب ایک اور بڑی اہم بات آپ اگر میں صحیح طور پہ بیان کر سکا تو آپ سمجھ جائیں گے۔ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دور ہے نا، وہ انسانوں کے ذہنی بلوغت کا دور ہے۔ یہ بات پہلے بھی میں نے آپ سے عرض کی تھی اور یہ بڑی توجہ طلب بات ہے۔ حضور کے بعد کوئی نیا مذہب آج تک نہیں آیا۔ دنیا میں جتنے مذہب ہیں سارے کے سارے حضور سے پہلے کے ہیں۔ ہندو مت ہے، یہودیت ہے، عیسائیت ہے، چائنا کا کنفیوشس ہے، ایران کا زرتشت ہے، یہ برما کا گوتم بدھ ہے، سب پہلے کے۔ کوئی نیا فلسفہ نہیں آیا۔ فلسفہ یونان، فلسفہ روم، فلسفہ ایران، فلسفہ ہند، سارے کے سارے حضور سے پہلے کے۔ اور آج جو دور ہے، آج بھی کوئی نیا فلسفہ دنیا میں نہیں آیا، انہی فلاسفہ کی تشریحات کی جاتی ہے۔ جیسے قرآن ایک ہے، اس کی تفسیریں ہزاروں ہیں، تشریحات۔ فلسفہ اور مذہب جتنا بھی تھا سارے کا سارا حضور کے دور سے پہلے کا، یعنی انسان نے ذہنی طور پر جو سوچنا تھا، جو فکر تھا، وہ سارے کا سارا سوچ چکا، فکر مکمل ہو چکا، اور انسان مینٹلی اڈلٹ ہو گیا۔ اب وہ زندگی کے آخری پیغام کو سمجھنے اور محفوظ کرنے کے قابل ہو گیا، اس لیے حضور کو آخر میں بھیجا۔ یہ بڑی اہم بات ہے، بات سمجھنے کے لیے۔
اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا جو بنیاد اللہ نے رکھی ہے وہ اس طرح کے حصی معجزات پر نہیں ہے جس طرح کے حصی معجزات موسیٰ علیہ السلام کے تھے۔ رسی کو اٹھا لیں تو وہ رسی ہے، ڈال دیں تو اژدہا ہے۔ کیا بات ہوئی؟ وہی سمندر فرعون کو غرق کر رہا ہے، موسیٰ کو راستہ دے رہا ہے۔ وہی آتش نمرودیوں کے لیے مسئلہ پیدا ہو گیا کہ ابراہیم کو کیسے آگ میں ڈالیں، اس کی تو تپش اتنی ہے کہ اس کے قریب جائیں گے ہم خود جل جائیں گے۔ ابراہیم کے لیے قلنا یا نار کونی بردم وسلام علی ابراہیم، اس کے لیے باغ و بہار ہے۔ یہ جو حصی معجزات ہے، صالح علیہ السلام پہاڑ کی طرف اشارہ کرتے ہیں، پریگننٹ اونٹنی وہاں سے برآمد ہوتی ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام سیکنڈ لاسٹ پروفٹ، ان کے معجزات نے تو حد کر دی، مردوں کو زندہ کر رہے ہیں، اندھوں کو بینا کر رہے ہیں، برس کے مریضوں کو تندرست کر رہے ہیں۔ اس قسم کے حصی معجزات اللہ نے حضور کو اس لیے عطا دی۔ حصی معجزات بھی ہیں حضور کے، انکار نہیں ہے، لیکن وہ اتنے ہائی لائٹڈ نہیں ہیں جتنا ہائی لائٹ حضور کا میسج ہے۔ ایک باپ بچے کو سمجھاتا ہے کہ بیٹا میں تجھے ٹافی لے کے دوں گا، بیٹے میں تجھے فلاں چیز لے کے دوں گا، تم یہ کام کرو، پڑھائی میں دل لگاؤ۔ اب بچہ جب کالج گوئنگ ہوتا ہے تو باپ یہ نہیں کہتا کہ تجھے میں ٹافیاں اور ببل لے کے دوں گا، تجھے موٹر بائک لے کے دے دوں گا، ٹھیک ہے؟ رشتہ وہی ہے۔ اب بچے کی گروتھ ہو چکی ہے، بچے کی اپروچ بڑھ چکی ہے، ایڈوانس ہو گئی، اب باپ کی آفر بھی بڑھ گئی ہے، اب وہ ٹافیوں کو کیا کرے گا؟ تو حضور سے پہلے انسانوں کا جو دور تھا وہ انسانوں کی ذہنی بچپنے کا دور تھا، اور حضور کا زمانہ بلوغت کا زمانہ ہے، ذہنی بلوغت کا زمانہ ہے۔ تو وہاں معجزات کی ضرورت ہے، یہاں عقل کی ضرورت ہے۔ تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قسم کے حصی معجزات نہیں دیے گئے جس قسم کے جناب مسیح علیہ السلام کو دیے گئے تھے، جناب موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے تھے۔ پھر ان نبیوں کی نبوت عارضی تھی، علاقائی تھی، نبی ختم، نبی کی دعوت ختم۔ حضور کی نبوت آفاقی اور عالمی ہے۔ اب اگر حضور کوئی دعوت کی بنیاد حصی معجزات پر ہوتی تو حضور دنیا سے تشریف لے جاتے، معجزات بھی ختم ہو جاتے، دعوت بھی ختم ہو جاتی۔ حضور کی دعوت تو قیامت تک ہے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، تمام عالموں کے لیے دعوت ہے۔ تو وہ معجزات، وہ عصا جو تھا وہ موسیٰ کے ہاتھ میں تھا تو وہ معجزہ تھا، عام بندے کے ہاتھ میں تھا وہ ایک ڈنڈا تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ مسیح علیہ السلام کن بسم اللہ کہتے تھے، معجزہ رونما ہو جاتا تھا۔ آج ہم ساری زندگی کن بسم اللہ کہتے ہیں، کوئی مردہ زندہ نہیں ہو۔ مسیح علیہ السلام گئے، معجزات بھی ساتھ چلے گئے۔ اب اگر حضور کی دعوت کی بنیاد بھی انہیں معجزات پر رکھی جاتی، حضور دنیا سے تشریف لے جاتے، معجزات بھی ختم، دعوت بھی ختم۔ وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ حضور تو عرب تک، اپنے دور تک دین پھیلا کر گئے ہیں، دین قائم کر کے گئے ہیں۔ حضور کے بعد کے ادوار میں تو ہم نے ہی کام کرنا تھا، ہمیں تو یہ معجزات نہیں مل سکتے تھے۔ تو سب سے بڑا معجزہ حضور کا، وہ حضور کا کردار جو آج تک زندہ ہے، وہ حضور کا پیغام جو آج تک زندہ ہے۔ تو اس لیے جب حصی معجزات نہیں تھے تو پھر حضور کے منکرین اور مخالفین پر حصی عذاب بھی نہیں آیا، جیسے زلزلے آتے تھے، جیسے آسمانوں سے پتھر برستے تھے قوم لوط پر، جیسے قوم نوح کو سیلاب سے غرق کر دیا گیا۔ حصی معجزات نہیں ہیں، حصی عذاب بھی نہیں ہے۔ ابو جہل زلزلے سے تو نہیں مرا، ابو لہب کوئی آسمان سے پتھر تو نہیں اس پہ برسایا گیا تھا مر گیا ہو گیا، نہیں۔ انہیں اسی مادی حلقے کے اندر رہتے ہوئے اللہ نے انہیں ناکام کیا۔ تو اس لیے ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ اب اللہ تمہیں عذاب کیوں نہ دے۔ اب جنگ بدر میں قتل ہو جانا، 70 سرداروں کا قتل ہو جانا اور 70 سرداروں کا اریسٹ ہو جانا، عام میں سے کوئی بھی سردار نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ سرداری جو ہوتی نا جی، زندگی ختم ہو جاتی، سرداری کی رمق ختم نہیں ہوتی۔ یہ اتنا بڑا، یہ وڈیروں کا، سرداروں کا، یہ اونچے شمرے والوں کا، یہ جاگیرداروں کا، ٹھیک ہے نا؟ آپ دیکھیں کہ مرنے کے بعد بھی ان وڈیروں کو
10 फुट की कब्र नहीं बल्कि 10 मुरब्बे का मकबरा चाहिए होता है कि पता तो चले जनाब किसी वडेरे की कब्र है। तो ये सरदारियों का खत्म हो जाना ये सबसे बड़ा बात है। और फिर ये बड़ी नफसियाती सी बात है कि इंसान अपने मद्दे मुकाबिल से शिकस्त खा लेना तो वो शिकस्त का इतना अफसोस नहीं होता। भूखे नंगे लोग जिन्होंने पेट पे पत्थर बांधे हुए थे उनसे शिकस्त खा ली, जिनके पास तलवारें हैं तो नेज़े नहीं है, नेज़े हैं तो तीर नहीं है, जिनके पास पानी है तो जौ नहीं है खाने के लिए, पेट पे पत्थर बंधे हुए हैं, हैंड टू माउथ लोगों से शिकस्त खा ली। अपने लेवल के बंदे से शिकस्त खाने से इंसान को शिकस्त फील होती है, जिल्लत फील नहीं होती। तो ये आम नौजवानों से अबू जहल का कत्ल हो जाना, 70 सरदारों का अरेस्ट हो जाना, 70 का जो है वो मर जाना और मुसलमानों के अंदर फतह का जश्न मनाना, इससे बड़ा अजाब क्या होगा। उनकी सारी कामयाबियां, उनकी सारी मादी ताकत खाक में मिल गई, गरूर खाक में मिल गया, और हाफिज़ातुर राफ़िया जो पाँव में कुचले हुए थे अल्लाह ने उन्हें तख्त पे बिठा दिया। हाफिज़ातुर राफ़िया जो क़यामत के दिन होना था अल्लाह ने बदर में क़यामत बर्पा कर दी। सूरह वाक़िया में फरमाया ना, हाफिज़ातुर राफ़िया, नीचे वाले ऊपर हो जाएंगे, ऊपर वाले नीचे आएंगे। तो ये बहुत बड़ा एक अज़ाब था उनके हक में, ठीक है। और ये जो तालिबान का और अमेरिका का मुआहदा हुआ है, इसे आप तमाम किस्म की सियासी एफिलिएशन से बालातर होकर सोचिए। सबसे बड़ी तो डूम मरने का मुकाम ये है नेटो के लिए भी और नेटो के बाप अमेरिका के लिए भी, कि जो टेक्नोलॉजी उनके पास है तालिबान ने कभी वो ख्वाब में भी नहीं देखी। जो वसाइल उनके पास हैं उम्मत मुसलमान आइंदा लाखों सालों में भी नहीं देख सकती अगर यही हालत रही उम्मत की। हाँ, अगर इल्म और तहकीक में आगे बढ़े तो फिर तो सकते हैं। ये तो 20 मिनट में तालिबान खत्म हो जाने चाहिए थे, 20 मिनट में, वो 20 साल लगते और फिर टेबल पर आके बात मानना। मैं कहता हूं अगर दुनिया के किसी और मुल्क में, दुनिया के किसी और मजहब के लोगों ने नेटो को शिकस्त दी होती, उस मजहब के लोग दुनिया को कहीं से कहीं ले जाते, और हमें एहसास ही नहीं कि ये बातिल की कितनी बड़ी शिकस्त है और हक की कितनी बड़ी फतह है। हमें इस बात का एहसास नहीं। तो आप देखें कि भूखे नंगे लोग जिनके पास सर छुपाने की जगह नहीं है वो व्हाइट हाउस को चैलेंज कर रहे हैं, व्हाइट हाउस को चैलेंज कर रहे हैं, दुनिया को चैलेंज कर रहे हैं। वही धोतियां बांधी उन्होंने, वही लुकारें ली हुई हैं, वही पग्गे बांधी हुई हैं, कोई उनका मॉडर्न, कोई उनकी तहजीब, कोई, यानी जिन चीज़ों से हम मुतासर होते हैं ऐसी चीज़ नहीं है। वैसे तो देखा जाए तो बहुत हद तक दौरे सहाबा की याद ताज़ा करता है। तो अगर आप इस तनाजुर में देखें कि अमेरिका का डिफेंस सिस्टम, जिसे बस खुदा ही जानता होगा कि क्या है और कोई नहीं जान सकता, उन्हें पत्थरों से और ईंटों से मार मार के, टैंकों में डेंट डाल के उन्हें पसपाई पे मजबूर कर देना, पसपाई पे मजबूर कर देना, दुनिया ने इससे बड़ी कामयाबी नहीं देखी होगी। लेकिन क्योंकि दुनिया के ऊपर गलबा गैर इस्लामी तहजीब का है, मीडिया गैर इस्लामी, अकदार गैर इस्लामी, इसलिए इसे हाईलाइट किया जाता है। वरना इससे बड़ी कोई फतह जो है ना और कुफर की जिल्लत इससे बड़ी नहीं हो सकती। और फिर एक और अहम बात आपसे मैं शेयर कर दूं, ये सारा काम अल्लाह ने अजमियों से करवाया है, अरबियों से नहीं करवाया। रसूलुल्लाह जो फरमाया करते थे, आप देखिए खाना काबा के 4 कोने हैं, इराकी, यमानी और शामी। ये रुकने इराकी, रुकने यमानी, रुकने शामी। ये जिस तरफ हजर असवद लगा हुआ है इसका क्या नाम है? इसे बस हजर असवद कह देते हैं। ये जहाँ हजर असवद नस्ब है ये बिल्कुल खत मुस्तकीम सीधा हिंदुस्तान की तरफ आ रहा है। और हुजूर यहाँ तशरीफ फरमा होते थे और फरमाते थे कि मुझे हिंद की तरफ से ठंडी हवाएं आ रही हैं।
مجھے ہند کی طرف سے ٹھنڈی ہوائیں آ گئی۔ پچھلے 300 سال میں آپ دیکھ لیں، 400 سال سے دیکھ لیں، جو رول ہندوستان کے مسلمانوں نے ادا کیا ہے، عرب لوگوں نے وہ ادا کیا۔ ایک بھی غیر عرب ملک نے اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا۔ ترکی نے کیا ہوا تھا، ختم ہو گیا، ایک دور تھا۔ ایران نے کیا ہوا تھا شاہ کے زمانے میں، ختم ہو گیا، اور سراسر اسے تسلیم کرنے ہیں۔ حالانکہ اسرائیل ڈائریکٹ دشمن عرب کا ہے، ہمارا تو انڈائریکٹ دشمن ہے۔ ان کے ہاں جو ایک، میں بس موضوع دوسری طرف چلا جائے گا، بہرحال یہ جو خطہ ہے جس میں میں اور آپ سانس لے رہے ہیں، اس خطے کے ساتھ اللہ رب العزت کی بڑی حکمت میں وابستہ ہے۔ میرے اور آپ کے لیے لمحہ فکریہ یہ ہے کہ اس حکمت میں میرا اور آپ کا رول کیا ہے۔ اس رول کو پلے کرنے کی کوشش کریں، اور میرا اور آپ کا رول یہی قرآن ہے، یہی سیرت ہے، اس کا تذکرہ، اس کا ابلاغ، اسے اپنے کردار کا، زندگی کا حصہ بنائیں، دوسروں تک پہنچائیں۔ باقی جو عسکریت ہے وہ عسکریت والے لوگ کریں گے، جو تعلیمی کام ہے وہ ہم کریں گے، تو کرنا بھی چاہیے۔ تو بات خلاصہ یہ نکلا کہ وہاں حصی معجزات تھے گزشتہ انبیاء کے، یہاں حصی معجزات کم تھے، لہذا یہاں حصی عذاب بھی کم ہے۔ حضور کا کوئی دشمن زلزلے سے ہلاک نہیں ہوا، حضور کا کوئی دشمن آسمانی پتھروں کی بارش سے ہلاک نہیں ہوا، حضور کا کوئی دشمن موسیٰ کے دشمن کی طرح، فرعون نمرود کی طرح، قارون کی طرح زمین میں نہیں پھنسا۔ اور حضور کے حصی معجزات کے بارے میں اللہ کی حکمت کیا تھی کہ حصی معجزات تو نبی کے ساتھ ہی ختم ہو جاتے ہیں، لیکن حضور کا پیغام قیامت تک رہنا تھا، تو اس لیے جو چیزیں قیامت تک رہ سکتی تھیں، حضور کا میسج، حضور کی سیرت، حضور کا پیغام، اسے اللہ تعالیٰ نے قیامت تک زندہ رکھا۔ اور اسے پھر میں نے اور آپ نے، جو میں نے شعر آپ سے آج بیان کیا کہ وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ اب آگے دنیا تک میں نے اور آپ نے پہنچانا تھا۔ میں کس منہ سے اسلام کی بات کروں؟ میرے تو اپنے کردار میں اسلام کی بات نہیں ہے، میں کس منہ سے بات کروں؟ حضرت مسیح فرمایا کرتے تھے کہ بیمار بیماروں کا علاج نہیں کر سکتا، میں تو خود بیمار ہوں۔ میری معیشت، میری تعلیم، میری معاشرت، میرا گھر، میرا مزاج، میری خواہشات، جب وہی مسلمان نہیں ہے تو خرد نے کہہ دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان ہے تو کچھ نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، ایمان والو تم پر سب سے پہلی اور سب سے بڑی ذمہ داری تمہاری اپنی ذات کی۔ دنے بے قید بانور ایمان کافری کردہ، ہر امرا سجدہ می آوردہ بتارا چاکری کرتا۔ کیونکہ ایمان کی حقیقت میرے دل میں ابھی راسخ نہیں ہوئی، پکی نہیں ہوئی، اس لیے میں سجدہ تو خانہ کعبہ میں کرتا ہوں اور غلامی میں طاغوت کی کرتا ہوں۔ وہی لاڈ نکالے کا نظام تعلیم ہم پڑھا رہے ہیں، کیا کریں؟ ایک اجتماعیت، ایک اجتماعی شعور، اسی فکر کی بنیاد پر تو جماعت اسلامی کا آغاز ہوا کہ قرآن و سنت کی دعوت کو لے کر اٹھو اور پوری دنیا پر چھا جاؤ۔ بھائی پہلے ہم اپنے اوپر تو چھائیں، پھر دنیا کے اوپر بھی چھا جائیں گے۔ آخر وہ ایسی کون سی خرابی ہے جو میں آپ میں سے ختم کرنا چاہتا ہوں اور وہ میرے اندر نہیں؟ ساری خرابی ہے۔ اب اسی میرے فکر کو آپ تھوڑا سا ایکسٹینڈ کر لیں۔ جن خرابیوں کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے یہ امت خیر، یہ امت وسطیٰ، یہ امت واحدہ اللہ نے بنائی تھی، وہ ساری خرابیاں آج اس امت کے اندر موجود ہیں۔ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، قرآن اسے کہتا ہے اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اللہ کے سیدھے راستے میں کجی تلاش کرتے ہیں۔ اللہ کے راستے میں کجی نہیں ہے۔ دنیا اسلام کو پڑھ کر اسلام کے بارے میں رائے قائم نہیں کرتی، مسلمان کے کریکٹر کو دیکھ کے رائے قائم کی جاتی ہے کہ یہ مسلمان جنہیں دیکھ کر شرمائیں گے ہوں، خدا کا شکر ہے کہ ہم مسلمان نہیں ہیں، دنیا یہ کہتی ہے، ورنہ ہمارے اندر بھی یہ 2 نمبری ہونے کی۔ پوری دنیا میں رمضان میں چیزیں سستی ہوتی ہیں، ہمارے یہاں مہنگی ہوتی ہیں۔ پوری دنیا میں ریلیف ملتا ہے، ہمارے ہاں بلیک مارکیٹنگ ہوتی ہے۔ پچھلے ہفتے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ دکان کا نام ہے المدینہ ملک شاپ، اندر پانی ڈالا جا رہا ہے۔
دکان کا نام ہے مکہ ٹریڈر، اندر ملاوٹ کی جا رہی ہے۔ ہم نے تو مکہ مدینہ کو معاف نہیں کیا، اور کسے معاف کریں گے؟ یعنی جذبات تو ہیں، شعور نہیں، جذبات ہیں، شعور نہیں۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن یہ لوگ شعور نہیں رکھتے۔ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيًّا، ان لوگوں کی نماز مسجد میں، خانہ کعبہ میں کیا نماز ہوتی تھی؟ تالیاں پیٹتے تھے اور سیٹیاں بجاتے تھے، اور وہ بھی برہنہ ہو کر، عورتیں مرد اللہ مجھے معاف۔ اتنا تو حیوان بھی نہیں گرتا، جانور بھی نہیں گرتا۔ یہ میرا جسم میری مرضی، میں لباس پہنوں گا پہنوں، میں جیسا مرضی لباس پہنوں، آپ کون ہے بھائی پھر یہ میرا جسم میری مرضی، یہ اصول صحت پر بھی اسے لاگو کروں۔ میرا جسم میری مرضی، بیمار ہوں میں، میری مرضی ہوگی میں ڈاکٹر کے پاس جاؤں گا، مرضی ہوگی نہیں جاؤں گا، ادھر بھی تو آئے نا۔ تو ان کی نماز یہی تھی۔ مفسرین نے اس آیت کے ضمن میں ایک بڑی اہم بات لکھی ہے کہ آج مذہب کے نام پہ جو قوالیاں، جو حال، جو ڈانس ہو رہے ہیں، یہ اسی کی مشابہت ہے۔ تالیاں پیٹی جاتی ہیں، سیٹیاں بجائی جاتی ہیں، ڈھول ڈھمکے بجائے جاتے ہیں، اور مذہب کے نام پر۔ ایک شخص نے اپنے کوئی مسائل مجھے بتایا کہ کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے، بچے بیمار ہو رہے ہیں، میں بڑا پریشان ہوں، میں کیا کروں؟ میں نے کہا نماز پڑھا کرو اور سر پار کیا کرو۔ کہتا نہیں، میں تو فلاں مدار پہ جا کے ہر جمعرات کو چادر چڑھا کے آتا ہوں، پھر بھی میرے بچے بیمار ہیں۔ کیا کروں؟ یعنی وہ جو اقبال نے کہا تھا نا کہ صوفی مفہوم اس کا یہ ہے، شعر آجے گا میں آپ کو بتا دوں گا کہ ہمارا یہ جو جہلی تصوف ہے یہ ناچ گانے کے اندر رہ گیا۔ ان تصوف کی محفلوں میں موسیقی تو ہے، قرآن نہیں ہے۔ مفہوم اس شعر کا یہ ہے۔ صوفی پشمینہ پوش حال مست، از قوال نغمائے قوال مست۔ ہمارے صوفی پر جو حال، جو کیفیت قوالی سن کے آتی ہے، تاریخ ہوتی ہے، قرآن سن کے وہ تاریخ ہوتی ہے۔ صوفی پشمینہ پوش حال مست، اشراب مستی قوال مست۔ تھوڑا بہت مجھے تو ذہن میں نہیں آ رہا، میں انشاءاللہ گروپ میں یہ شعر ترجمے کے ساتھ شیئر کر دوں گا۔ بڑی اقبال نے منظر کشی کی کہ قرآن سن کے ہمیں وہ وجد طاری نہیں ہوتا جو قوالی سن کے طاری ہوتا ہے۔ حالانکہ اسی صورت کے شروع میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، ان پر جب إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، مومن وہ ہیں کہ جن کے سامنے اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو وہ کانپ اٹھتے ہیں، جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو وہ ان کی اندر کی دنیا روشن ہو جاتی ہے۔ یعنی جو اثر تو قرآن سے لینا تھا وہ اثر ہم نے بدعتوں سے لینا شروع کر دیا۔ تو ان کی نماز یہ تھی، جب نماز ہے پھر انجام۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ ہماری مسجدوں کا جو حال ہے، ہر مسجد میں ہر کونے میں 2-3 بابے یا 2-3 جوان بیٹھے اور باتیں ہو رہی ہیں۔ مسجد جس قدر ادب کا گھر تھا اتنی بے ادبی ہوتی، اور جتنا پیار سے سمجھا دیں لڑائی ہوتی۔ یہ چیزیں کچھ خود انسان کے اپنے سوچنے کی ہوتی ہیں۔ حضور تو فرماتے ہیں کہ بازاروں میں شور نہ کیا جائے، کجا یہ کہ مسجدوں میں شور کیا جائے۔ اب اس کی ایک نئی شکل یہ موبائل کی صورت میں پیدا ہو سکتی ہے۔ اس لیے مسجد مرثیہ خواہ ہے کہ وہ نمازی نہ رہے، یعنی مصحب اوساط حجازی نہ رہے۔ تو الحمدللہ آج ہمارا یہاں پر یہ رکوع ختم ہو رہا ہے، اور میرے بھی کوشش تھی کہ 9واں پارہ پورا کریں، لیکن اللہ تعالیٰ کو جو منظور ہے وہی بہتر ہوتا ہے۔ یہ معجزات اور حضور کی دعوت کے بارے میں آج میں نے زیادہ وقت لے لیا، اور یہ بتانا ضروری بھی تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی بنیاد معجزات پر نہیں ہے، حقائق پر، اور معجزہ نبی کے ساتھ ہی ختم ہو جاتا ہے، حضور کا مشن حضور کے ساتھ ختم نہیں ہوا، وہ جاری رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو
اس مشن کا حصہ بھی بنائیں اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔